إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا وممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما۔ بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل، مسلسل، موصلہ دھار ہو، اور اس کی ایک بعد دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی اسلامی بھائیو، آج کے خطاب کا عنوان وہی گزشتہ خطبات والا کہ غموں اور پریشانیوں کا علاج کتاب و سنت کی روشنی میں۔ محترم حاضرین، اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس دنیا میں امیر و غریب، نیک و بد، مرد و زن کو قانون قدرت کے تحت غموں پریشانیوں کا سامنا کسی نہ کسی شکل میں کرنا ضرور پڑتا ہے، اور بعض دفعہ تو نوبت یہاں تک آ پہنچتی ہے کہ انسان کو کچھ سجھائی ہی نہیں دیتا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، یعنی اس کی ساری صلاحیتیں جواب دے جاتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان مصائب سے فرار کسی انسان کے لیے بھی ممکن نہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔
تو ہر عام و خاص کو غموں پریشانیوں سے پالا ضرور پڑتا ہے، واسطہ ضرور پڑتا ہے، لیکن خوش قسمت ہے وہ لوگ جو غم کو صبر اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے ہیں اور دین کی رہنمائی میں اس کے علاج کی صحیح کرتے ہیں، اس کے علاج ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، اب سوال یہ پیدا ہوگا یا یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ کیا وہ لوگ جو دین پر عمل کرتے ہیں، کتاب و سنت پر عمل پیرا ہے، وہ بھی دکھ درد غم پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ یا یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ دین پر عمل کرتے ہیں، کتاب و سنت کے پابند ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ دکھ درد غم پریشانی مصیبت میں مبتلا نظر آتے ہیں؟ تو اس میں کچھ غلط نہیں کہ جو لوگ کتاب و سنت کے پابند ہوتے ہیں، کتاب و سنت پہ عمل کرتے ہیں، وہ غم دکھ درد پریشانی میں مبتلا ہو جائے، اس میں کچھ غلط نہیں۔ لیکن چونکہ وہ کتاب و سنت کے پابند ہوتے ہیں، عمل پیرا ہوتے ہیں، اس لیے وہ ان حالات سے نپٹنا جانتے ہیں، اس سے ابھرنا جانتے ہیں، اور وہ ان دکھوں تکلیفوں مصیبتوں پریشانیوں کو اللہ رب العالمین کی مشیت سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ حاضرین، گزشتہ خطبات میں غموں کے اقسام بیان کیے گئے تھے، اور اس میں ایک قسم تھی عبادت کا غم، اور اس کے تعلق سے ایک حدیث گزری تھی، وہ غالباً آپ تمام ہی حضرات کے علم میں ہوگی۔ لیکن آج اسی حدیث کے تعلق سے ایک سوال پوچھا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کون اس حدیث کا صحیح جواب دے پاتا ہے۔ اور وہ حدیث یہ تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ کیسے لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے، کون سا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے لوگ باجماعت نماز کے لیے مساجد کی طرف آ سکے، باجماعت نماز قائم کر سکے، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے بار بار مشورہ کرتے اور بار بار ان کی رائے لیتے۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ ایک جھنڈا بلند کرتے ہیں جسے دیکھ کر لوگ باجماعت نماز کے لیے آ جائیں گے اور نماز قائم کریں گے۔ تو اس رائے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ کسی آلے میں پھونک مارتے ہیں تاکہ لوگ اس کی آواز سن کر نماز کے لیے آ جائیں، جماعت کے لیے آ جائیں، نماز قائم کر دیں۔ تو اس رائے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا اور کہا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد کسی نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ کوئی گھنٹی بجاتے ہیں جس کی آواز سن کر لوگ باجماعت نماز کے لیے مسجد تشریف لائیں۔ اس رائے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اور کہا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر وہاں موجود عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ صحابی بہت غمگین ہوئے، اور اسی حالت میں وہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور جا کر سو گئے۔ تو رات میں خواب میں آپ نے اذان کے یہ پورے کلمات شروع سے لے کے آخر تک سنے، دیکھے، اور آ کے دوسرے دن اللہ کے نبی کو یہ خواب بتایا، جس کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اذان کے یہ کلمات سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی کیوں محسوس ہوئی کہ آپ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا؟ دیکھتا ہوں کون بھائی صحیح جواب دیتا ہے۔ کوشش کریں۔ ہم تو روز اذان سنتے ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں؟ کبھی ہمارے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے؟ ہاں، جس دن اگر مہنگا موبائل اسمارٹ فون لیں گے تو اس دن تو خوشی کا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، کبھی پارٹی ہوگی تو کوئی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے، کہیں دال چاول کی دعوت ہوگی تو خوشی کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن اذان سننے کے بعد کیا ہم میں کبھی وہ خوشی محسوس ہوئی جو ہم اس حدیث میں سنتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوئے اور خوشی سے آپ کا چہرہ چمک اٹھا. یعنی یہ بہت زیادہ خوش ہونے کی علامت ہے. خوشی سے آدمی کب کھلتا ہے؟ تو ہمارا عنوان جو چل رہا تھا محترم حاضرین کہ غموں پریشانیوں کا علاج کتاب و سنت کی روشنی میں. اس مسجد میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو دکھ درد غم پریشانی میں مبتلا نہ ہو. لیکن کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جو اجماعی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی اسلام پر حملہ کرتا ہے تو یہ غم تمام مسلمانوں کا غم بن جاتا ہے. سب کے دل میں درد اٹھتا ہے, سب کے دل میں ٹیس اٹھتی ہے کہ اسلام کو کیوں بولا گیا. تو آج ہم انشاءاللہ اس غم کے علاج کی کوشش کریں گے کتاب و سنت کی روشنی میں بتانے کی. کیا آپ دیکھتے ہوں گے کہ اسلام پر تو بہت سارے طریقوں سے حملہ ہوتا ہے, لیکن جو سوال پوچھا گیا تھا کہ اذان سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش کیوں ہوئے, آپ کا چہرہ چمک اٹھا خوشی سے, اس کی وجہ کیا تھی؟ افسوس کا مقام ہے کہ ہم اس اذان کی اہمیت کو نہیں سمجھتے, اور آج دشمنان اسلام اسی اذان پر حملہ آور ہے. ایک مختصر سی بات کہہ کر پھر آگے اس کی انشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ اذان کے الفاظ اگرچہ بہت تھوڑے ہیں. کتنے الفاظ ہیں؟ 7 جملے. اذان کے الفاظ اگرچہ بہت تھوڑے ہیں مگر اس میں عقیدے کے بہت بڑے بڑے مسائل بیان کر دیے گئے. اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سن کر اتنے خوش ہوئے کہ آپ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا. ہمیں اذان کی قدر و قیمت نہیں محترم حاضرین, ہمیں اس کی عظمت کا خیال نہیں ہے. ہمارے سامنے اذان ہوتی ہے, مساجدوں سے اللہ تعالیٰ کی توحید بلند ہوتی ہے, لیکن ہمارے دلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں. ہمیں یہی نہیں معلوم کہ اذان کیا ہے. اذان دعوت ہے, رب کو بڑا ماننے کی دعوت, رب کو بڑا جاننے کی دعوت, رب کو اپنی زندگی میں بڑا بنائے رکھنے کی دعوت, رب کی بڑائی کو تمام بڑائیوں پر بڑا ماننے کی دعوت. اذان کیا ہے؟ اذان دعوت ہے, بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی دعوت, باطل سے رشتہ توڑنے کی دعوت, اللہ رب العالمین کے ساتھ وفاداری کی دعوت, باطل کے ساتھ بیزاری کی دعوت. اذان کیا ہے؟ اذان دعوت ہے. یہ وہی دعوت ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی تھی. یہ وہی دعوت ہے جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. یہ وہی دعوت ہے جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہونی چاہیے, یعنی ہماری ہونی چاہیے. ہمیں نہیں معلوم اذان کی اہمیت. یہ کفار سے پوچھیے, یہ بدعتیوں سے پوچھیے, وہ اذان پہ کیوں حملہ کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم. آج پوری دنیا اس حال سے پریشان ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے. سب جان رہے ہیں, لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ ان ظلم و ستم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. لوگ کہتے ہیں اتحاد کی دعوت دو, اچھی بات ہے, اتحاد ہونا چاہیے, اتحاد ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ توحید کو پس پشت ڈال دیں. اذان کی اہمیت, اذان کی فضیلت, اذان کے مقام و مرتبے کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہاں اصل میں یہ ہے توحید کی دعوت. جو لوگ توحید کی دعوت کا شوق رکھتے ہیں, جو لوگ توحید کا جذبہ رکھتے ہیں, اگر وہ اذان کی تفسیر سیکھ جائیں تو وہ معاشرے میں توحید کا کام کر سکتے ہیں. تو اذان کیا ہے؟ اذان دعوت ہے. کن کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ. سورۃ یوسف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہی میری دعوت ہے, علی بصیرۃ, یہی میری دعوت ہے, اور میرے متبعین کی جو میرے ساتھ ہیں وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں, علی بصیرۃ, پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ. آج اذان کی دعوت سننے کے بعد
نماز پڑھنے والوں کے، مساجد میں ہونے والوں کے یقین و اعتماد نہیں بڑھتے محترم حاضرین. البتہ وہ جو مسجد کے گیٹ پر کھڑے رہ کے مانگ رہا ہے، وہ جو مسجد کے گیٹ پر کھڑے رہ کے دم کرانے کے لیے کھڑا ہے، اس کو ایک بات کا یقین ہے، اس کو یقین ہے کہ یہ جو نماز پڑھ کے نکلے گا اس کے دم سے مجھے شفا مل جائے گی. اس کو یقین ہے کہ یہ جو نماز پڑھ کے نکلے گا یہ ضرور خیر اور صدقہ کرے گا، اس سے مجھے بھلائی ملے گی. لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے محترم حاضرین. یہ ہماری دعوت ہے. اذان کیا ہے؟ اذان بیداری کا نقید ہے. اذان سونے والوں کو جگانے کی آواز ہے. ایسے سونے والے جو جاگنا نہیں چاہتے، جنہیں اذان کی آواز پسند نہیں، ہو سکتا ہے اذان کی آواز سے ان کی نیند میں خلل پڑتا ہو سکتا ہے اذان کی آواز سے ان میں جھنجھلاہٹ محسوس ہوتی ہو، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ اذان تو دی جاتی رہے گی. سونے والے اگر عہد کر لیں کہ وہ نہیں اٹھنے والے، تب بھی اذان دی جاتی رہے گی. سونے والے اگر کانوں میں انگلیاں ڈال لے، منہ پہ تکیے رکھ لے، تب بھی اذان دی جاتی رہے گی. سونے والے اگر اذان دینے والوں کو گالیاں دیں گے، تب بھی اذان دی جاتی رہے گی. کیوں؟ اذان کی دعوت روکی نہیں جا سکتی. اللہ رب العالمین نے سورۃ الزخرف میں فرمایا، أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا إِن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ. اور کیا ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا اس لیے چھوڑ دیں کہ تم لوگ بہت حد سے گزرے ہوئے؟ ہم اللہ کی ہدایت، اللہ کی توحید کو بیان کرنا اس لیے چھوڑ دیں کہ تم لوگ بہت حد سے گزرے ہوئے؟ محترم حاضرین، ہم لوگ کتنے جذبے سے اذان کا احترام کرتے ہیں، کتنے جذبے سے اذان کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. ذرا غور کریں کہ یہ توحید کی دعوت ہے جو 5 ٹائم ایک مسجد سے بیان کی جاتی ہے، روز بیان کی جاتی ہے، دن بیان کی جاتی ہے، رات بیان کی. توحید کا جذبہ رکھنے والے، توحید کا شوق رکھنے والے، توحید کی دعوت دینے والوں کے لیے اس سے اچھا موقع کہاں ہوگا؟ اذان کیا ہے؟ اذان دعوت ہے. اذان اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے. اذان اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. اذان اللہ تعالیٰ کی صدا ہے. اذان اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہے. اس کی پکار پر لبیک کہو. اذان خیر اور بھلائی کی دعوت ہے. اذان کیا ہے؟ اذان اتحاد کا پیغام ہے. اذان صف بندی کی دعوت ہے. اذان ایک صف میں کھڑے ہو جانے کا نام ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اذان کیا ہے؟ اذان نئی شہر کا اعلان ہے. اذان امید ہے. اذان خیر و بھلائی کا پیغام ہے. اذان کی دعوت میں سوز ہے. اذان کی دعوت میں للہیت ہے. اذان کی دعوت میں تڑپ ہے. اذان کی دعوت میں خلوص ہے. اذان کی دعوت میں درد ہے. ذرا غور کریں، ہم میں خلوص، وہ درد، وہ تڑپ ہے. اذان دین کے زندہ ہونے کی علامت ہے محترم حاضرین. اذان دین کے دھڑکنوں کی آواز ہے. اذان دین کی سانسیں ہیں. جس طرح دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے، سانسیں رک جاتی ہے تو موت آ جاتی ہے. اذان دین کی زندگی ہے. اذان دین کی زندگی ہے. اذان کا رک جانا دین کی موت ہے. جب اذان روک دی جائے گی دین ختم ہو جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا، قیامت آ جائے گی. مسند احمد کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام ایک ایک کڑی ہو کر ٹوٹتا جائے گا. سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ کون سی کڑی ہوگی؟ وہ اللہ کا حکم ہوگا، فیصلہ ہوگا. اور سب سے آخر میں جو کڑی ٹوٹے گی وہ نماز ہوگی. آپ اگر آج غور کریں تو پوری امت مسلمہ کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں تو جیسے اسلام کی پہلی کڑی توحید ہے، اس کو سب نے ہی چھوڑ دیا، اور اس کے بعد والی کڑی نماز کو سب نے پکڑ لیا. توحید کے تعلق سے مسلمان سے سوال کر لو، نہیں معلوم. توحید کی اہمیت، توحید کے تقاضے، توحید کی فضیلت کچھ نہیں معلوم. لیکن دوسری چیز پوچھ لی جائے، نماز رفع العین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، بحث چالو. سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے نہیں باندھنا ہے، بحث چالو. لیکن توحید کے تعلق سے اگر سوال کھڑا کر دیا جائے یا کوئز کرا لیا جائے تو ہم میں سے کتنے لوگ پاس ہوں گے؟ تو پیارے رسول نے جو پیشن گوئی کی تھی
کہ اسلام کڑی کڑی ہو کے ٹوٹے گا تو جیسے توحید کو سب نے چھوڑ دیا. محترم حاضرین، اذان کی دعوت عام ہے. اذان کی دعوت ہر اس شخص کے لیے ہے جو مسجد میں آنا چاہتا ہے. اذان کی دعوت ہر اس شخص کے لیے ہے جو مسجد میں آنا نہیں چاہتا. اذان کی دعوت ہر ایک تک پہنچانا چاہیے. اذان کی دعوت اس کے لیے بھی ہے جو اذان سننا چاہتا ہے، اور اذان کی دعوت اس کے لیے بھی ہے جو اذان سننا نہیں چاہتا، اعراض کرتا ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سے کفار، بہت سے بدعتی ہماری اذان پہ اعتراض کرتے ہیں. ایک بہت مشہور اعتراض ہوگا آپ کے سامنے کہ اذان کی آواز میرے کانوں میں خلل ڈالتی ہے، میری نیند خراب کرتی ہے. ہم سب پریشان ہیں. کیا جواب دیں؟ کیسے بتائیں اس کو کہ اذان کیا چیز ہے؟ اگر میں پوچھ لوں کیا ذرا اس کفار کو جواب دو تو کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ سیکھنے والی بات ہے. ایک مسلم ملک کے پرائم منسٹر نے اس کا بہت خوبصورت جواب دیا. جب اس کو پتا چلا کہ اس کے ملک میں کسی نے فجر کی اذان پر اعتراض کیا ہے تو اس نے کہا اچھا یہ فجر کی اذان تیری نیند میں خلل ڈالتی ہے؟ بولا ہاں. بولا تو اتنی دیر تک سوتا ہے؟ نکل جا میرے ملک سے، تیرا اس ملک میں کوئی کام نہیں. جو آدمی فجر کے بعد بھی سوتا رہے تو اس کی نیند میں تو خلل ڈالے گی. مسئلہ تو یہ آئے گا کہ ہم خود سوتے رہتے. مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اس اذان کو سننے کے بعد ہمارے دل میں کبھی بھی خوف پیدا نہیں ہوتا. محترم حاضرین، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوتا. کیا ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کبھی اذان کی آواز سننے کے بعد ہم ڈر کے ہمارے مسجد میں آئیں، نماز پڑھنے برابر آئیں، فرض ادا کرنے برابر آئیں؟ ڈر کسے کہتے ہیں؟ خوف کسے کہتے ہیں؟ وہ فیلنگ کبھی ہم میں آئے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف ہی نہیں بچا. اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ہمارے بے شمار دکھوں، غموں، پریشانیوں کی بنیادی وجہ ہمارے عقیدے کی خرابی ہے. ایسے کتنے ہی مسائل ہیں جو عقیدے کی محرومی کی بنا پر ہمارے لیے مصیبت، درد و سر بنے ہوئے. میں اپنی کم علمی کے اعتراف کے باوجود یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دشمنان اسلام نے بڑے ہی سوچے سمجھے طریقے سے، بڑے ہی سوچی سمجھے سازش کے تحت ہم مسلمانوں کو عقیدے جیسی بے مثال دولت سے محروم کرنے کی، اس سے دور کرنے کی کوشش کی ہے، سازش کی. عقیدہ توحید کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کہ بندہ اللہ رب العالمین کا غلام بن کر رہے، بندہ اللہ رب العالمین سے امیدیں وابستہ رکھے، بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکے، بندہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے، بندہ اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق جوڑے رکھے. یہی وہ بنیادی نقطۂ نظر تھا محترم حاضرین جو ہمارے اتحاد کا سبب تھا. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں نے دشمنوں کی سازش کو نہیں سمجھا. اذان کیا ہے؟ اذان دعوت ہے. یہ معلوم ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے. وہ لوگ جو اس مسجد میں آج موجود ہیں، اور میں دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جب اس مسجد کی تعمیر کے لیے، اس مسجد کے اخراجات کے لیے اعلان کیا جاتا ہے، آپ تمام حضرات دیتے ہیں الحمدللہ، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن کبھی اس جذبے کے ساتھ دینے کی کوشش کی ہے کہ بھائی صرف دعوت کا کام کرنا عالم صاحب کا، خطیب صاحب کا کام نہیں ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ مساجدیں بنا کر، یہ مساجدیں ہمارا دعوت سینٹر ہے، اس کے میناروں سے اذان کی آواز بلند ہوگی، گویا توحید کی دعوت دی جا رہی ہے. آپ کو کرنا کیا ہے؟ ہر ہفتے آ کے ایک تعاون مانگا جاتا ہے. مسجد تو زندگی میں سالوں میں ایک بار بنتی ہے، بن گئی بات ختم. لیکن تمام مساجدوں کے جو مسائل اور حال رہتے ہیں کہ ہر ہفتے وہاں کلیکشن ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ عالم صاحب، امام صاحب کے کھانے پینے کے لیے ہوتا ہے. وہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے. اصل میں یہ اذان کی دعوت، یہ توحید کی دعوت اللہ کے گھر، اس کی مسجد کے میناروں سے بلند کی جائے، اس لیے ہوتا ہے. تو ہم لوگ جو تعاون دیتے ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ چلو آج میں نے 10 روپے ڈالا ہوں تو میں اپنے بیٹے کے ہاتھ سے بھی 10 روپے ڈلواؤں؟ ایک آدمی کا اگر مہینے بھر کا خرچ نکالا جائے
اس کا ریچارج کتنا ہوتا ہے, اس کا کیبل کا بل کتنا ہوتا ہے, اس کے چائے ناشتے کا بل کتنا ہوتا ہے. آپ اگر ٹوٹل ماریں گے تو منیمم سے منیمم 1200 سے 2000 روپے مہینے ایک آدمی کا خرچ ہوتا ہے. لیکن وہ 4 ہفتے یا 5 ہفتے مسجد میں آتا ہے تو کیا دیتا ہے, ذرا کبھی غور کریں, کبھی مشاہدہ کر لیں. اگر اس نے دیا ہے تو بچے کا ہاتھ روک لیتا ہے, اگر بچے کے ہاتھ سے دیا ہے تو اپنا ہاتھ روک لیتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ بچوں کو ابھی بچپن سے ہی صدقہ کرنے کا شوق پیدا کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے, آپ اپنے بچے کے ہاتھ سے صدقہ کرائیں گے تو پھر آپ کا ہاتھ رہ جائے گا. صدقے کی فضیلت میں یہ ہے کہ جو آدمی اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے وہ بری موت سے بچتا ہے. اب آج صدقہ کرنے میں بھی ہم فیشن میں ہیں کہ بچے کے ہاتھ سے کراتے, ہم نہیں کرتے. اچھی بات ہے, آپ کرائیں بچے کے ہاتھ سے, تربیت دے, لیکن آپ بھی خود بھی دیں, اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ ہم بری موت سے بچیں گے. اور اس مساجدیں, یہ جو مسجدیں اللہ کا گھر تعمیر ہوں گی, ان کے ذریعے پوری دنیا میں, پورے علاقوں میں, ہمارے اطراف میں توحید کا کلمہ بلند ہوا, دعوت بلند ہوگی. اذان کیا ہے؟ اذان دعوت ہے. اذان دینے والوں کو جاگتے رہنا ہے, اذان دینے والے سو نہیں سکتے, اذان دینے والوں کو فکر مند رہنا ہے. اذان دینے والوں کی ذمہ داری بڑی ہے کیونکہ اذان دینے والوں کا مقام بھی بڑا ہے. کیا مقام ہے اذان دینے والوں کا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ لمبی گردنوں والے مؤذن ہوں. کتنی بڑی فضیلت ہے. قیامت کے دن کون ہوں گے؟ مؤذن. ایک روایت میں آتا ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جنگل اور اپنی بکریوں کے تعلق سے بہت شوق رکھتے ہو, بہت جذبہ تمہارا. تو جب بھی تم جنگل میں رہو, اپنی بکریوں کے باڑے میں رہو, تو اذان دیتے وقت اپنی آواز کو بلند کیا کرو, کیونکہ اس کی آواز جو بھی سنے گا, جن وائز, سب قیامت کے دن گواہی دے گی. اور ایک روایت میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزت اور رحمت نازل فرماتا ہے, فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں پہلی صف والوں کی, اور اذان دینے والوں کی مغفرت ہو جاتی. اذان دینے والا جب اپنی آواز کو بلند کرتا ہے تو خشکی اور تری میں جو بھی ہوتا ہے, جو بھی سنتا ہے, وہ قیامت کے دن اس کا جواب دے گا, اس کی گواہی دے گا. اور جو اذان دیتا ہے, اذان پکارتا ہے, اس کے ساتھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان نماز پڑھنے والوں کا ثواب بھی اذان دینے والے کو دیا جاتا ہے. اب اتنی ساری حدیثیں اذان دینے کی فضیلت پر ہم نے سن لیے, مؤذن کی فضیلت پہ سن لیے. محترم حاضرین, کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی نے اپنی زندگی میں عہد کیا ہو کہ میں اپنے بیٹے کا اپنا فیوچر مؤذن کے طور پہ بناؤں گا, میں اپنا کیریئر ایسا بناؤں گا کہ میں کسی مسجد کا مؤذن رہوں؟ ڈاکٹر تو سب بناتے ہیں, انجینئر بنانے کی سب فکر ہے, بزنس مین بنانے کی سب کو فکر ہے, لیکن مؤذن کے طور پر کسی کو کیریئر بنانے کی فکر ہوئی ہے؟ اتنا ثواب. ہمارے وہاں کے جو مؤذن ہوتے ہیں, صرف ہمارے نہیں, معاشرے کا حل دیکھ لیجیے. جو بیچارے لاچار, مجبور, کچھ کام نہیں ہوتا, وہ کتنی بڑی فضیلت کے مالک ہیں کہ وہ آگے اذان دے رہا ہے, اس کے بدلے جتنے مسجد میں لوگ موجود ہیں ان کا ثواب بھی لے جا رہے ہیں. کتنا بڑا پروفٹ ہے. لیکن ہمیں دنیا کے پروفٹ دکھ رہے ہیں, اذان اس کی فضیلت, اس کا پروفٹ نہیں دکھ رہا ہے. ایک روایت میں آتا ہے صحیح بخاری کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب مؤذن اذان پکارتا ہے, شیطان اذان کی آواز سن کے گوز مارتے ہوئے بھاگتا ہے. اتنی دور تک بھاگتا ہے, اتنی دور تک بھاگتا ہے کہ وہ اذان کی آواز سننا چاہتا ہے. اچھا سوال کر لیا جائے, شیطان پیٹ پھیر کے اتنی دور کیوں بھاگتا ہے کہ اذان کی آواز نہ سنے؟ تو ہو سکتا ہے کہ خطبہ سننے کے بعد آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں, اس کا ایک پہلو بیان کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے سنے کہ قیامت کے دن سب گواہی دیں گے. بعض ائمہ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے بھاگتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو گواہی نہ دینا پڑے, لیکن بعض یہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو اذان کی آواز سن کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کا قصد یاد آ جاتا ہے, پریشان ہو جاتا ہے, افسوس کرتا ہے, اس لیے بھاگتا ہے.
آج ہم مسلمانوں میں بھی بے شمار ایسے ہیں جو اذان کی آواز سننے کے بعد بھی بستر نہیں چھوڑتے، گھر بار نہیں چھوڑتے، اپنا دھندا بزنس تجارت نہیں چھوڑتے. تو ہم صرف شیطان کو قصوروار کیوں کہیں؟ کیا ہم قصوروار نہیں ہیں؟ آپ دیکھیں اذان پر کس کس طریقے سے حملے ہوئے ہیں. بعض نے کھل کر حملہ کیا، ہم جنہیں کافر کے نام سے مشہور. بعض بدعتیوں نے یہ کہہ دیا ان کی آواز تو سوروں کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل کیا، ہلاکی کر دیا. آج دیکھ رہا ہوگا کہ اس کی اذان اور اذان کی کیا اہمیت ہے، اس کو آج احساس ہو رہا. تو بعض لوگوں نے ہیلے بہانے سے اذان کو رد کرنے کی کوششیں کی ہے. اگر وہ کھل کے نہیں کر سکے تو اذان میں انہوں نے بدعتیں پیدا کر دی تاکہ اذان سنتے وقت اہل توحید تو اس کو قبول نہیں کریں. تو بعض لوگوں نے اذان دینے کے اسلاف کے طریقے کو بھلا دیا یا اسلاف کے طریقے کو چھوڑ دیا، یا انہیں معلوم ہی نہیں کہ اسلاف کا طریقہ کیا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے بعض لوگ اذان دیتے ہیں تو کیسی دیتے ہیں؟ خوب گا گا کر دیتے ہیں، سر اور تال کے ساتھ دیتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جب ایک شخص کو دیکھا جو اس طرح کی اذان دے رہا تھا تو اسے بلایا، ادھر آ، سن، اذان سیدھی سادی اونچی آواز میں دیا کر ورنہ ہم سے دور ہو جائے. آج اذان دینے میں لوگ کیریئر بناتے ہیں لیکن انہیں اذان کی عظمت اور اس کی فضیلت کا علم نہیں ہے. محترم، اذان پر ہیلے بہانوں سے حملہ کیا گیا ہے محترم حاضرین، کیونکہ اذان ہماری اصل میں توحید کی دعوت ہے. ایک روایت میں آتا ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کا ثواب پتہ چل جائے تو وہ قرآن اندازی کرنے سے باز نہ آئے. لڑے، میں پہلے کھڑے رہوں گا، میں پہلے کھڑے رہوں گا. اب عام دنوں میں تو وہ حال نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ جمعہ کے دن تو وہ حال ہوتا ہے کہ مساجد فل ہوتی ہیں. لیکن وہ لوگ جو اس نیت سے آتے ہیں کہ میں پہلی ہی صف میں آ کر بیٹھوں گا، پہلی ہی صف میں خطبہ سنوں گا، سلام ہے ان کا. لیکن وہ لوگ جو پہلی صف میں آنے کی نیت رکھتے ہیں لیکن جگہ نہ ملنے کی وجہ سے کبھی دوسری صف میں جگہ ملتی ہے، کبھی تیسری صف میں جگہ ملتی ہے، وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ نہیں جو جان بوجھ کے پیچھے آ کے بیٹھے. جمعہ کے دن ہم دیکھتے ہیں جب امام ممبر پر بیٹھتا ہے، خطیب ممبر پر بیٹھتا ہے، ایک یا دو صف ہوتی ہے، زیادہ 3 صف ہوتی ہے. یہ تو ہماری مسجد کا بہت اچھا حال ہے. دوسری مساجدوں میں چلے جائے تو سناٹا رہتا ہے، وہاں لوگوں کو ٹائم معلوم ہے، 2:20 کی جماعت ہے، 3 بجے خطبہ شروع، 2:45 بجے خطبہ شروع ہوتا ہے، 2:20 کی جماعت ہے تو 2:10 سوا 2 بجے آدمی نکلتا ہے. لیکن ہمیں اذان کی قدر قیمت منزلت معلوم ہوتی تو ہم آ کر اس نیت سے یہاں بیٹھتے کہ نہیں، میں خطبہ تو بعد میں سنوں گا، پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید جو بلند ہوگی اس کو جا کے سنوں گا. تب تو یہ مسجد خطیب کے ممبر میں بیٹھنے سے پہلے فل ہو جاتی. فضیلت نہیں معلوم. ایک امام کہتے ہیں، امام عسقلانی رحمہ اللہ علیہ، کہ پہلی صف کا ثواب دوسری صف کو بھی شامل ہے. تو وہ لوگ خوش ہو جائیں جو مسجد میں داخل ہوتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں پہلی صف میں شامل ہوں گا، لیکن کسی وجوہات کی بنا پر انہیں جگہ نہیں ملی تو انہیں پہلی صف کا ثواب دوسری صف میں مل جائے. امام عسقلانی فرماتے ہیں کہ تیسری صف بھی پہلی صف میں ہے کیونکہ وہ چوتھی سے آگے، اور دوسری بھی پہلی میں ہے کیونکہ تیسری سے آگے. تو وہ لوگ جو مسجد میں اس نیت، اس عہد، اس ارادے سے آتے ہیں کہ میں جا کے پہلی صف کا ثواب حاصل کروں گا تو وہ خوش ہو جائیں، وہ چاہے دوسری صف میں بیٹھیں، چاہے تیسری صف میں بیٹھیں، چاہے چوتھی صف میں بیٹھیں، انشاءاللہ ان کو وہی اجر و ثواب ملے گا. محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دکھوں، تکلیفوں، پریشانیوں کا علاج تو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن اسے کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں ڈھونڈ رہے. آج دشمنان اسلام نے جو ہم مسلمانوں پہ ظلم ڈھایا ہے تو کبھی غور کیے ہو کہ اذان کے اوپر ہی سب کیوں ٹوٹتے ہیں؟ امام خطابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذان اسلام کی بہت بڑی عظیم نشانی ہے، اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا. اور جس بستی سے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے اسلام اس بستی والوں کے مال اور جان کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے.
اس لیے دشمنان اسلام اس اذان پہ حملہ کرتے ہیں، اس لیے بدعتی اس اذان پہ حملہ کرتے ہیں، تاکہ یہ اذان کی آواز بستیوں سے بند ہو اور مسلمان آسان نوالا بن جائے۔ تو آج ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم اس اذان کی قدر و منزلت کو سمجھیں، اس کی اہمیت و مقام و مرتبے کو سمجھیں۔ اگر آپ لوگ دعوت کا جذبہ رکھتے ہیں، توحید کا جذبہ رکھتے ہیں، توحید سیکھنا چاہتے ہیں، توحید بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ مسئلہ آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ میں جذبہ نہیں ہے، شوق نہیں ہے، بے شمار نوجوان میں نے دیکھا ہوں، لیکن اگر اسے کہہ دیا جائے کہ جا بیٹا توحید بیان کر، آدمی ہکا بکا رہ جاتا ہے، کیسے بیان کروں، کیا بیان کروں؟ تو میں آپ کو ایک گر دیتا ہوں، ایک آسان سا اصول بتاتا ہوں، آپ اذان کی تفسیر بیان کرنا سیکھ جائیں، انشاءاللہ آپ جہاں بھی رہیں گے آپ توحید کا کلمہ بلند کر سکتے ہیں، توحید سمجھا سکتے ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ اذان کے الفاظ بہت تھوڑے لیکن اس میں عقیدے کے بے شمار مسائل بیان کر دیے گئے ہیں۔ فتح الباری میں حافظ نے قرطبی سے نقل کیا ہے کہ اذان کے کلمات باوجود قلت الفاظ کے اسلام کے بنیادی عقائد اور شعائر پر مشتمل ہے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے اللہ اکبر کیا بتاتا ہے؟ اللہ بڑا ہے۔ جب آپ یہ بات دیکھیں گے، غور کریں گے، اس کو سیکھیں گے، آپ سمجھائیں گے، آپ خود بخود توحید بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور سب سے بڑا ہے، یہ الفاظ بتاتے ہیں وہ یکتا اور اکیلا ہے۔ یہ الفاظ اللہ رب العالمین کی عظمت اور کبریائی پر دلالت کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے۔ یہ الفاظ بجائے خود عقیدے کے کلمہ توحید کا جز ہے، جو بتاتا ہے کہ معبود برحق عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ۔ پھر اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ الفاظ بھی بجائے عقیدے کے خود کلمہ توحید کا ایک جز ہے، جس میں ہم گواہی دیتے ہیں۔ کس کی گواہی دیتے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی۔ اور پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ اب جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دے دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دی، ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کا وقت ہو جائے، آئے جماعت قائم کریں۔ اب یہ نماز اور اس نماز کا طریقہ کس کے قول و فعل سے ہم تک پہنچا؟ کس نے ہم تک پہنچایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے کتنا خوبصورت انداز کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے فوراً بعد حی علی الصلاۃ ہے، حی علی الفلاح نہیں ہے۔ تو نبی کا چہرہ یہ سننے کے بعد چمکے گا تو صحیح، دمکے گا تو صحیح۔ آج کوئی کام کرتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے اور ہم اس کی تعریف کر دیں تو کیا خوش نہیں ہوتا؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین میرے کام کی ایسی تعریف کروا رہا ہے تو خوشی سے چہرہ تو دمکے گا۔ اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بہترین طریقے سے ادا کر لی، تو یہ اس بات کی ضامن ہے کہ آپ نے فلاح پا لی، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ کون سی کامیابی؟ دنیا اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی۔ معبود برحق کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اب اس کی عظمت اور کبریائی کے سائے میں اگر آپ کو دنیا اور آخرت کے شرور اور آفات سے پناہ نہیں ملے گی تو پھر کہاں ملے گی؟ یہ یقین ہونا چاہیے، یہ اعتماد ہونا چاہیے جب اذان کی آواز سنیں۔ یہ نہیں آج مسلمانوں کے معاشرے اور ملک میں اذان دی جاتی ہے اور ہم اپنے کام دھندوں میں، کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ اس کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، اس کو ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، ہمارے دلوں میں بھی اس کی عظمت نہیں آئی۔ دشمنان اسلام سے پوچھو کہ یہ بہت تھوڑے الفاظ ہیں لیکن عقیدے کی کتنی بڑی بڑی باتیں اس میں آ گئی۔ آخرت کا مسئلہ بیان ہو گیا کہ تم نے دنیا اور آخرت کی کامیابی پالی، حی علی الفلاح۔ اور پھر اس کے بعد اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ۔ اذان شروع بھی کائے سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اذان ختم بھی کائے سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے۔ جو ہمارا عقیدہ ہے، اول کون ہے؟
سب سے پہلے کون تھا, آخر میں بھی کون رہے گا؟ تو جو اللہ رب العالمین ضمانت دے رہا ہے, جو مالک کائنات, معبود برحق جس بات کی ضمانت دے رہا ہے, اس سے بڑھ کر ضمانت دینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ فلاح و کامیابی کی ضمانت اللہ رب العالمین دے اور ہمارے دلوں میں یقین اعتماد نہ پیدا ہو تو یہ ہماری بدقسمتی کی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہم مسلمانوں کی غموں, مصیبتوں, پریشانیوں کی جو وجوہات ہے, اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ توحید درست نہیں ہے. محترم حاضرین, ہمیں سب سے پہلے اپنے عقیدے توحید پر محنت کرنا ہے. اور سب سے آسان, اگر پانچوں وقت روز صبح شام آپ کو توحید کی دعوت بلند کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیسے بھی, کوئی بھی طریقے, کوئی بھی اسباب اختیار کر کے یہ آواز مساجد کے میناروں سے بلند ہوتی رہے, یہ کوششیں کرنا ہے. ہر آدمی کوشش کر سکتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس لائق نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی استطاعت نہیں دی, میں کوئی مسجد کا انتظامیہ نہیں ہوں, میں کوئی جماعت کا امیر نہیں ہوں. آپ کہیں بھی ہیں, کسی بھی درجے میں ہیں, کسی بھی مقام و مرتبے پر ہے, آپ اللہ کے گھروں کی چھوٹے سے تعاون سے مدد کر کے اس نیت کے ساتھ کہ میں بھی توحید کی دعوت میں حصہ لے رہا ہوں, تو آپ اس مقصد کو پورا کر سکتے. تو ہمارے غموں و پریشانیوں کے علاج میں جو پہلا علاج بیان کیا گیا تھا وہ تھا عقیدے کی درستگی. اور عقیدے کی درستگی میں سب سے پہلی چیز جو تھی وہ توحید کی درستگی ہونا چاہیے, توحید کی دعوت ہونا چاہیے. یہ یقین کے ساتھ کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے, یہ یقین ہونا چاہیے. ورنہ آج اذان دی جاتی ہے, ہمارے گھروں کا حال دیکھیں محترم حاضرین, اذان دی جا رہی ہے, ماں اپنے بچے کو ہوم ورک کرا رہی ہے, لیکن اس میں اتنی نیک توفیق نہیں کہ وہ بچے کو ہوم ورک سے روک کر یہ کہے کہ بیٹا اذان سن لے, تو بھی سن لے, میں بھی سن لیتی ہوں. کھانا پکا رہی ہے, بچے شور کر رہے ہیں, مستی کر رہے ہیں, لیکن کبھی وہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتی کہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے میں اذان سن لوں, اذان کے جواب دے دوں. اب مسئلہ فوراً آ جاتا ہے جب ہم عمل کرنے آتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے, کیسے کرنا چاہیے, کیسے نہیں کرنا چاہیے. اب یہ شہر برہمپور, یہاں 350 سے 400 سے زیادہ مسجد ہیں الحمدللہ, ایک ایک محلے میں 8-8, 10-10 مسجد ہیں, چاروں طرف سے اذان کی آواز آتی ہے. اور فجر میں تو پورے شہر کی آواز آتی ہے, چوراہے پہ آدمی کھڑا ہو جائے چاروں طرف سے آواز آتی ہے. تو مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اب اتنی ساری اذانیں ہوتی ہے, مختلف وقت سے ہوتی ہے, تو کیا کرے گا؟ تو ایسے وقت میں اگر آپ ایک اذان سن کر اس کا جواب دے دو تو کافی ہو جائے. اتنا تو کر سکتے ہیں, اتنا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر بہت ساری اذانیں ہو رہی ہے اس میں سے کوئی ایک اذان سن کر آپ جواب دے دیں, آپ نے اتنا حق ادا کر دیا. آج ہم دیکھیں محترم حاضرین, وقت کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں کوئی حرج کی بات نہیں, تھوڑا وقت لے رہا ہوں, لیکن آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں, آپ کے دل میں جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد جب بھی ہم اذان کی آواز سنیں ہمارے دل میں کم سے کم کسک, تڑپ, خلوص, درد, محبت پیدا ہونا چاہیے. پہلے کا زمانہ تھا, دیکھتے تھے بزرگوں کا, اذان ہوتی تھی ادب کے مارے اٹھ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. میں وہ طریقے نہیں سکھا رہا ہوں جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو آج وہ ادب بالکل ہمارے معاشرے سے رخصت ہو گئے. تو جو لوگ پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجانا چاہتے ہیں اور اتحاد کا پیغام دینا چاہتے ہیں, میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ نے ان اذانوں کو دنیا میں بلند کرنے کی کوشش نہیں کی تو آپ صرف خام خیالی میں جی رہے ہیں. آپ نے اتحاد کی کوشش نہیں کی ہے. اتحاد کتاب و سنت کی دعوت سے پیدا ہوگا. اتحاد آپ کی میری سوچ سمجھ رائے سے نہیں پیدا ہوگا. آسان طریقہ ہے کہ ہم ان اذانوں کو قدر کریں اور ان کو اپنی مساجدوں کے مینار سے بلند کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین اس کو ہمارے لیے وسیلہ بنائے اور ہمارے غموں پریشانیوں کے علاج میں مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.